بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبرنامہ اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ غزہ میں امداد کے لیے اسرائیل نے امریکہ کو عالمی قوانین کی پاسداری کی تحریری یقین دہانیاں کرا دیں۔ امریکی ڈیموکریٹک سینیٹرز نے صدر جو بائیڈن پر اسرائیلی یقین دہانیاں مسترد کرنے پر زور دے دیا ہے۔ اس حوالے سے 17 سینیٹرز نے امریکی محکمہ خارجہ سے کہا ہے کہ وہ غزہ میں امداد کے بہاؤ میں اسرائیلی رکاوٹوں کے پیش نظر اسرائیل کی کسی بھی یقین دہانی کو مسترد کر دے۔ امریکی محکمہ خارجہ اس بات کا جائزہ لے رہا ہے کہ آیا غزہ میں اسرائیل کی کارروائیاں جنگی قوانین کی پیروی کرتی ہیں۔ صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ ماسکو کے کانسرٹ ہال پر حملہ کرنے والے مسلح افراد نے یوکرین فرار ہونے کی کوشش کی تھی۔ کیف ملوث ہونے سے انکار کرتا ہے۔ ہفتے کو حملے میں ہلاکتوں کی تعداد 130 سے تجاوز کر گئی تھی اور ماسکو کا میوزک ہال دھوئیں سے بھرا سیاہ کھنڈر بن گیا ہے۔ روسی حکام نے 4 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے، جن کے لیے صدر ولادیمیر پوٹن نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ یوکرین فرار ہوتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ کیف نے کراسنوگورسک میں کروکس سٹی ہال پر جمعہ کے حملے میں ملوث ہونے کی سختی سے تردید کی ہے، جس کی ذمہ داری اسلامک اسٹیٹ گروپ نے قبول کی ہے۔ امریکی انٹیلیجنس عہدیداروں نے جمعے کو کہا تھا کہ ان کے پاس جاسوسی کی معلومات ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ گروپ داعش سے وابستہ افغانستان میں داعش خراسان ماسکو حملے کے لیے ذمہ دار ہے۔ صومالیہ کے جنوب مغربی علاقے میں دہشت گردوں نے فوجی اڈے پر حملہ کر دیا۔ صومالیہ میں فوجی اڈے پر حملے میں کمانڈر سمیت 7 فوجی ہلاک ہوئے۔ صومالی فوج کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کی جھڑپوں میں 10 دہشت گرد مارے گئے۔ حملہ آوروں نے فوجی اڈے پر خودکش کار بم دھماکہ بھی کیا۔ صومالی فوجی اڈے پر حملے کی ذمہ داری الشباب دہشت گرد تنظیم نے قبول کی ہے۔ پاکستان کی طرف سے افغانستان کے علاقوں پر مبینہ بمباری کے بعد ان دونوں ہمسایہ ممالک کے مابین تعلقات ایک مرتبہ پھر کشیدہ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ افغان طالبان نے کہا ہے کہ پاکستانی حملوں کے خطرناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان نے خوست اور پکتیا کے صوبوں میں اتوار اور پیر کی درمیانی شب متعدد حملے کیے ہیں، جن میں خواتین اور بچوں سمیت 8 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد کے اس بیان کے بعد دونوں ممالک کے مابین کشیدگی میں اضافے کا خدشہ ہے۔ یہ مبینہ حملے صدر آصف علی زرداری کے اس بیان کے ایک دن بعد سامنے آئے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 16 مارچ کو ہلاک ہونے والے 7 پاکستانی فوجیوں کا خون رائے گاں نہیں جائے گا۔ یاد رہے کہ 16 مارچ کو پاکستان کے قبائلی ضلع شمالی وزیرستان میں پاکستان آرمی پر ایک حملہ ہوا تھا، جس میں پاکستانی فوج کے ایک لیفٹیننٹ کرنل، ایک کیپٹن اور 5 سپاہی ہلاک ہوئے تھے۔ اس حملے کی ذمہ داری حافظ گل بہادر گروپ نے قبول کی تھی۔ سعودی عرب کے حکام کی جانب سے چند ممالک کے شہریوں کے لیے بغیر ویزا عمرے کی ادائیگی سے متعلق اعلان کیا گیا ہے۔ سعودی وزارت برائے حج و عمرہ نے اعلان کیا ہے کہ اب یورپی یونین، برطانیہ اور امریکہ کے مستقل رہائشی ویزا کے بغیر عمرہ ادا کر سکیں گے۔ یہ قدم سعودی عرب کے ویژن 2030 کے تحت اٹھایا گیا ہے۔ سعودی عرب کی حکومت اس وقت رواں سال جون میں ہونے والے حج کے انتظامات میں مصروف ہے۔ سعودی حکام کے مطابق گزشتہ سال سے تاحال مسلم دنیا سے 13.5 ملین سے زائد زائرین نے عمرہ ادا کیا ہے۔ بھارت میں انتخابات سے قبل ریاست اتر پردیش میں اسلامی مدارس پر پابندی لگا دی گئی۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے مدرسوں سے متعلق سن 2004 کا قانون منسوخ کر دیا اور کہا کہ مدارس سے متعلق قانون سے آئینی سیکولرزم کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ عدالت نے مدارس کے لاکھوں طلباء کو روایتی اسکولوں میں داخلے کی ہدایت بھی کی ہے۔ یاد رہے کہ اتر پردیش کی 24 کروڑ کی آبادی میں 5واں حصہ مسلمان ہیں۔ ریاست میں مدرسہ تعلیم بورڈ کے سربراہ نے کہا ہے کہ اس اقدام سے 25,000 مدارس کے 27 لاکھ طلباء اور تقریباً 10,000 اساتذہ متاثر ہوں گے۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، 26 مارچ سن 2024، صفحہ 8۔